بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پراپرٹی نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف حسن۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میاں قمر زمان، جو کہ CEO ہیں قمر ڈیولپر اینڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے۔ عرصہ دراز سے یہ پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہے اور ان کا بڑا پازیٹیو ہے مجھے پراپرٹی سیکٹر میں۔ آئیے آپ کے ان سے ملاقات کرواتے ہیں، اور ان کی خاص بات یہ اپنے کلائنٹ کو وہاں پہ انویسٹ کرواتے ہیں جہاں پہ کوئی دھوکہ یا فراڈ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بس شکر الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ سر کیسے دیکھ رہے ہیں جو موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے، کیا اس کا جو ایفیکٹ ہے آپ پراپرٹی سیکٹر میں پڑا ہے؟ اصل میں جی یہ پراپرٹی کا جو بزنس ہے یہ اتنا بڑا بزنس ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا بزنس نہیں ہے۔ اور جو بندہ بھی ہماری جتنے اوپر لیول کے لوگ ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہماری فوج ہے، سب یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن جو بندے یہ کام کرتے ہیں، یہ کام اللہ کے نبی کا فرمان علی شان ہے کہ میرا امتی دو کام نہیں کرے گا۔ ایک، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ہمارا پراپرٹی کا کام یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں، کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے، ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو اس بندے کو ہم نے سودا دینا ہے اور کیسے اس بندے سے، اس کی جیب سے ہم نے پیسے نکلوانے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو رزق ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق دیتے ہیں اللہ پاک۔ اللہ پاک نے یہ حلال اتارا ہے، حرام نہیں اتارا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی چلاکیوں سے، مکاریوں سے لوگوں کے گلے کاٹ کے ہم حلال کو حرام کر لیتے ہیں، اور ملنا وہی ہے جو حلال ہے۔ اب جب ملنا حلال ہے تو ہم حلال میں حرام کو شامل کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے سب سے کہ ہمیں جو اللہ نے اتارا ہے نا، فرض کریں میری قسمت میں اللہ نے 1,00,000 روپے لکھا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے 1,00,000 ہی لینا چاہیے، مجھے 1 سے 2 نہیں کرنے چاہیے، 2 سے 3 نہیں کرنے چاہیے۔ جب میں یہ سوچوں گا کہ میں نے 1 سے 2 کرنے ہیں اور 2 سے 3 کرنے ہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر حلال کے اندر میں حرام کو شامل کروں گا۔ اب کلائنٹ سے میری قسمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,00,000 روپے لکھا ہے اور میں نے لے لیا ہے 3,00,000 روپیہ۔ اب وہ 3,00,000 روپیہ جب میرے پاس آیا تو میں نے کیا کیا؟ میں اپنے گھر گیا، میں نے اپنی وائف کو کہا کہ آج دہاڑی لگی ہے اور بچوں کو تیار کرو، میرے ساتھ چلو۔ میری بیگم تیار ہوئی، بچوں کو تیار کیا، گاڑی نکالی، ہم شاپنگ کرنے چلے گئے۔ جب ہم بازار گئے تو بازار جا کے ہم نے کیا کیا؟ بیگم نے جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھا میں نے لے لی، جس چیز کے اوپر جو چیز اس نے کہی وہ میں نے لے لی۔ اب واپسی کے اوپر مجھے یہ خیال آیا کہ گھر میں راشن نہیں ہے، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے بیگم کو گھر چھوڑا اور اس کو کہا کہ آپ گھر جائیں اور میں راشن لے کے آتا ہوں۔ جب میں راشن لینے گیا، میں نے وہاں سے راشن خریدا، میں نے گروسری کا، کروکری کا سارا سامان خریدا۔ خیال آیا کہ گھر میں گوشت نہیں ہے، تو میں کسائی کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ والا بکرا اتار دو۔ اس نے وہ بکرا اتار دیا، اس کا میں نے گوشت بنوایا۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا یار مرغی بھی نہیں ہے گھر میں نے مرغی بھی لے لی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یار پھل بھی نہیں ہے، تو میں نے پھل بھی لے لیا۔ یہ ساری چیزیں لینے کے بعد میں گھر گیا تو میں نے بیگم کو کہا مجھے آج بڑی بھوک لگی ہے تو کھانا بناؤ۔ تو بیگم نے کیا کیا کہ بہترین سی وہ کڑھائی بنائی، بچوں کو ساتھ بٹھایا۔ اب وہ میں نے کھانا کھایا، جیسے ہی میں نے کھانا کھایا وہ کھانا گیا میرے پیٹ میں۔ اب خون کو جتنی ضرورت تھی کھانے کی وہ سارا خون بن گیا، باقی جو ہے وہ فضلہ بن گیا، وہ پیشاب اور بہانے کے ذریعے وہ نکل گیا۔ اب خون جو بنا وہ میری آنکھوں میں آیا، مال تھا حرام کا، میری آنکھوں میں آیا، آنکھیں حرام دیکھیں گی۔
کان حرام سنیں گے، زبان حرام بولے گی، ہاتھ حرام بولیں گے، اور بیگم پاس ہے، اپنی بیگم اچھی نہیں لگے گی، دوسرے لوگوں کی عورتیں جو ہیں وہ مجھے اچھی لگیں گی، چونکہ اندر سسٹم ہی حرام کا چل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حرام کا لوتھڑا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اسی طرح اللہ پاک نے 1,00,000 روپیہ حلال کا تھا، میں نے حلال کا لیا، یہ سارا کام میں نے اسی طریقے کے ساتھ کیا۔ کرنے کے بعد میں نے بیگم کو کہا کہ کھانا بناؤ، اب وہ کھانا میرے اندر گیا، اسی طرح خون بنا۔ کھانا جو تھا، جب وہ خون میری آنکھوں میں گیا، آنکھیں حلال دیکھیں گی، کان حلال سنیں گے، زبان حلال بولے گی۔ اس کے بعد دوسروں کی عورتیں مجھے اچھی نہیں لگیں گی، مجھے اپنی عورت اچھی لگے گی، قرآن پڑھنے کو دل کرے گا، نماز پڑھنے کو دل کرے گا، اور اللہ کا ذکر کرنے کو دل کرے گا، کیونکہ اندر حلال کا سسٹم چل رہا ہے۔ اس لیے یہ اتنا بڑا شعبہ ہے، اتنا بڑا شعبہ ہے۔ جو بندہ جو بھی کام کرتا ہے، وہ اپنا بزنس کرتا ہے، اپنی جاب کرتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرشتے لگائے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ یہ فرشتے چینج ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے ساتھ ایک ٹائم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20 فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہ حلق کے اندر بھی اللہ نے فرشتہ بٹھایا ہے۔ وہی دانہ میرے اندر جانا ہے جو اللہ پاک نے جس دانے کے اوپر فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہی میرے اندر جانا ہے، دوسرا دانہ میرے اندر نہیں جا سکتا۔ تو دوستو، بھائیو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم نے ٹوکا پکڑا ہوا ہے اور گردن ڈھونڈ رہے ہیں کس کی اتارنی ہے، اور جو ہمارے سامنے آ گیا ہم نے اس کی اتار دینی ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اتارنے کے بعد میں نے تو اپنی زندگی گزار لی، اب یہ جو زندگی بچی ہے نا، یہ میری نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ میرے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، بیوی اور بچوں کی زندگی۔ ٹھیک ہے جی؟ آج یہ میرے سامنے ایمپوریم مال ہے، یہ اگر یہ میاں منشا کا ہے، اور میاں منشا یہ اس کے اوپر ایک بینر لگا دے اور یہ کہے کہ یہ فور سیل ہے، تو اس کا ریٹ رکھے 300 ارب روپیہ، ایک ہی پارٹی آگے اس کو لے لے گی، چونکہ اس کا 66 کروڑ روپیہ اس کو مہینے کا کرایہ آ رہا ہے۔ اب مالک کون تھا؟ میاں منشا۔ اب میاں منشا مالک تھا، رات کو وہ سویا، صبح اٹھا ہی نہیں، تو پتہ چلا مالک کون تھا؟ میاں منشا۔ اب گھر والوں نے کہنا ہے کہ یار چھیتی نپو، اینوں ڈر لگتا ہے، دیکھو ڈر لگتا ہے، اس کو جلدی دفناؤ، ڈر لگتا ہے اس سے۔ اب مالک تھا میاں منشا، اور کھائیں گے پیچھے والے۔ ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ حساب کون دے گا؟ میاں منشا، اور باقی کے لوگ سارے وہ کھائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ چھوٹی سی زندگی دی ہے، یہ چھوٹی سی زندگی کا دار و مدار آنے والی خربوں سال کی زندگی ہے۔ زندگی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ زندگی جو ہے نا، اس کا تعلق اس زندگی کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ نے ایک دفعہ دی ہے، یہ دوبارہ نہیں دینی اللہ نے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اور ہم یہ سوچیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کے دین نے، اس کے رسول نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ ہم نے دنیا میں ہر طرف دیکھیں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ وہ ذلیل و خوار اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اس کے دین کو، اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو پھر ہم نے مار ہی کھانی ہے۔ ہم جہاں جائیں گے، ہم وہ مسلمان، وہ فٹ بال ہے جس کو جہاں سے کک لگتی ہے نا، ایک طرف سے لگتی ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، ادھر سے لگتی ہے وہ ادھر آ جاتا ہے، ادھر سے لگتی ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اس کے دین کو، اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کے دین کا، اس کے رسول کا حکم، ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ رزق اللہ کی ذات دیتی ہے اور ملنا بھی اسی سے ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کو حلال طریقے سے لیں۔ تو دوستو، بھائیو، بزرگو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے۔ ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم لوگوں کے گلے کاٹیں،
اور آپ یہ دیکھیں ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے میاں صاحب میرا گھر بیچ دو, میرا گھر بیچ دیں. میں کہتا ہوں اچھا یار میں بیچ دیتا ہوں. میں پوچھتا ہوں ڈیمانڈ کیا ہے, وہ کہتا ہے یار میری نا 1 کروڑ روپیہ ڈیمانڈ ہے. اب گھر میرے پاس آ گیا, اب میں نے اس کی ڈیمانڈ بتائی 1.25 کروڑ روپیہ, پارٹی نے کہا جی 1.10 میں مجھے لے دیں. اب وہ جو مجھے پیچھے سے مل رہا ہے 1 کروڑ روپے کا, یا مجھے مل رہا ہے 95 لاکھ کا, اب وہ جو مجھے ملا, اب اس نے کہا کہ مجھے لے دیں 1.10 کا. اب وہ جو اوپر والے 10 لاکھ ہیں وہ حرام کے ہیں, وہ حلال کے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار اللہ نے اگر 10 لکھا ہے تو اللہ نے 10 ہی دینا ہے آپ کو. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا آج جو ہے نا مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں, لیکن یہ پیسے میرے نہیں ہیں. 1 روپے کی 70 نمازیں دینی پڑنی ہیں, 1000 کی 70,000, 1 لاکھ کی 70 لاکھ, اتنی تو پڑی نہیں ہے, تو دیں گے کہاں سے؟ وہاں پہ تو ڈالر نہیں چلنا, وہاں تو پیسے نہیں چلنے, وہاں تو اعمال چلنے. جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے فیصلے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ نے حلال اور حرام کے حوالے سے جو پراپرٹی کے شعبے میں جو چلتا ہے وہ آپ نے بڑی حقیقت کھول کے بیان کی آپ نے. ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو ناظرین یہ تھے میاں قمر زمان, قمر ڈیولپر اینڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ. انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا حلال اور حرام کے حوالے سے جو آج کل اس دنیا میں چل رہا ہے. انہوں نے بڑی حقیقت بڑا اور واضح کھل کے انہوں نے بیان دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہم جتنے بھی ہم نے انٹرویو کیے ہیں, اور یہ واحد انٹرویو ہے جس میں بندے نے ہمیں کھل کے بتایا کہ یہ پراپرٹی سیکٹر میں کیسے یہ لوگ جھوٹ بول کے جو کاروبار کرتے ہیں, کمیشن کھاتے ہیں, جو حلال حرام کا کتنا برا اثر ہے اور اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشم کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل, ڈپارٹمنٹ آف گائنی اینڈ پیڈس, علاج معالجہ کی جدید سہولیات. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل میں زچہ بچہ کی بہترین نگہداشت کے لیے گائنی ڈپارٹمنٹ کی بہترین سروسز, سی سیکشن, نارمل ڈلیوری اور تمام گائنی آپریشن. نارمل ڈلیوری کو یقینی بنانے کے لیے گائناکالوجسٹ کی یقینی موجودگی, بغیر درد کے نارمل ڈلیوری کی سہولت, بچے کی پیدائش کے وقت چائلڈ اسپیشلسٹ کی یقینی موجودگی, نومولود بچوں کے لیے مکمل نرسری اور جدید سہولیات سے آراستہ انتہائی نگہداشت کا یونٹ, دوران حمل بہترین نگہداشت اور مکمل چیک اپ, بانجھ پن کا علاج, گائنی کے پروفیسر سے کروانے کی سہولت, نومولود بچوں کی ویکسینیشن کا مکمل انتظام. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل, محبوب روڈ چوک, فاروق گنج, مصری شاہ, لاہور. کال 04237607861.